بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، وہ کون سی تین عورتیں ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان تین عورتوں کو ان کے کون سے عمل کی وجہ سے پسند کرتا ہے؟ عورت کے اندر یہ تین خوبیاں اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ ایک دفعہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اے ام المومنین، عورتوں کی کون سی خوبیاں اللہ کو پسند ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اسلام کی شہزادیوں، عورتوں میں تین خوبیاں اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی تین خوبیاں ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی خاتون کی ایک ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبیاں اللہ کو پسند ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خوبیاں اپنانے والی عورتیں بھی اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ فرمایا گیا، اللہ کی پسندیدہ بن جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ محترم ناظرین، یہ دیکھا گیا ہے کہ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں، جی اصل پردہ تو دل کا ہے، بس انسان کا ذہن پاک صاف ہونا چاہیے۔ صرف دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ ذہن جتنا بھی پاک صاف ہو جائے لیکن سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ پردے کا حکم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی دیا گیا تھا۔ جاہلیت قدیمہ کی طرح جاہلیت جدیدہ میں بھی ایک بار پھر عورتوں کی عزت و ناموس پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ان کی عصمتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ انہیں برہنہ اور نیم برہنہ کر کے سر بازار رسوا کیا جا رہا ہے اور ایک منصوبہ بند سازش کے تحت انہیں شمع خانہ کے بجائے چراغ محفل بنایا جا رہا ہے۔ کل تک علماء شراب نوشی، لباس و پوشاک اور رہن سہن کے مغربی ہونے کا شکوہ ہی کر رہے تھے کہ اب یہ برقع اور حجاب جدت کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی عزیز رشتہ دار یا پھر کوئی قریبی فوت ہو جائے تو اس کی جدائی کا غم ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، پردے پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، اور عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، باپ بھائی بہن کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے دور میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے کہ خاندان والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی غمزدہ صورتحال ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پر اثر نہیں ڈالتا تھا۔ اس دور میں فوتگی کے دن بھی عورتیں پردے کا خاص خیال رکھا کرتی تھیں۔ ہر چیز پہ غم مسلط ہو جاتا تھا مگر نماز پر مسلط نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو۔ میت اکیلی پڑی رہتی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتے تھے۔ اسلام کی ایک مقدس شہزادی کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی اسلام و کفر کے معرکے میں شہید ہو گیا۔ اب یہ نیک خاتون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے حاضر ہوئی کہ سر سے لے کر پیروں تک پورا وجود ہی پردے میں ڈھکا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین اسے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اکلوتے جوان بیٹے کی موت کا غم تو بڑے بڑوں کا کلیجہ چھلنی کر دیتا ہے اور وہ گریہ زاری اور چیخ و پکار پر اتر آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خاتون ہے کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کی حالت اور مکمل ہوش و حواس میں ہے۔ اتنے بڑے صدمے کے باوجود یہ ابھی بھی پردے میں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ خوانی کرتی تھیں اور ماتم کیا کرتی تھیں اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس نیک خاتون نے جب یہ باتیں سنی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے جوان بیٹی کی موت پر بھی پریشان نہیں اور مکمل پردے میں ہے، تو اس نے کہا، میرے بھائیوں، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو نہیں گیا۔ یہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، عورتوں کی دوسری خوبی جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے وہ ہے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ اب ایک عورت نکاح کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے آپ ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں، اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کے مزاج کا پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، پھر بھی نکاح کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، پھر اس شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے اور موت کی سی کیفیت سے گزر کر
اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنا آپ بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے، یہی سوچ کے اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمت سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں، کوئی یہی نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے، اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے، اس کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہیں، پھر ایسی عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ جب چاہے جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک بزرگ اور ایک نیک اللہ والے انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک مرد کہہ رہا تھا، کیا عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے؟ مرد کو جہاں بھی اپنے مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو کیا وہ بدل لے؟ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ کی جانب رخ کیا اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیروں کی جوتی ہی ہوتی ہے۔ جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے۔ لوگوں، یہی عورت سر کا تاج بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جھریوں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کی بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورت کی جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا مرد اپنی بیوی کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خدا را اللہ کی ان رحمتوں کی قدر کیا کریں، وہ کسی بھی شکل میں ہوں، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تیسری خوبی جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ عورت ہے جو اللہ کے حضور جھکنے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، عورت قیام، رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی۔ اور عورت، آج کل کی عورت یہ کہتی ہے جی بچے زیادہ ہیں اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آئیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بابرکت گھرانے کی بات کرتے ہیں۔ جنت کے سردار امام حسن و حسین رضوان علیہم اجمعین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، اور مہمانوں کو کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سونے کے لیے بستر بچھانے کی بجائے اللہ کے حضور مصلی بچھا لیتی ہیں، قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، اور پھر جب سجدے میں جاتی ہیں تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا کہ صبح ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ کوئی ایسی رات بھی بنا دے جب فاطمہ کھل کر تیری عبادت کر سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں باپرد مسلمان بنائے۔ اللہ پاک دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔